أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب العزت کی بڑی سعادت ہے، خوشبختی ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے یہ کورس القرآن پڑھانے کی سعادت دی ہے۔ میں محمد طیب بحیثیت سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف دا ڈیف گلبرگ 2 میں اپنی تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ کورس جو بی ایڈ آنرز خاص اسپیشل ایجوکیشن ہو یا ایجوکیشن اور مختلف پروگرامز میں آپشنل سبجیکٹ کے طور پر القرآن کا سبجیکٹ جو ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج چونکہ فرسٹ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس لیکچر میں ہم اس کورس کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مبارک کتاب نازل ہوئی۔ اس مبارک کتاب کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں خواہ وہ کسی بھی پروگرام سے متعلق ہوں، چونکہ قرآن مجید ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس ضرورت کے پیش نظر ہر کوئی اس مبارک کتاب کو سمجھے اور عملی زندگی میں لائے، یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو کورس کنٹینٹ جو ہے ہمارے کورس میں شامل ہے، اس میں پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ تو جمع تدوین قرآن ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو یہ کیسے کیسے جمع ہوا۔ یہ تو الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، ایک ہی دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق احکامات آتے رہے اور 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ اب اس کورس میں جو ہے اس موضوع کے تحت یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے جمع ہوا، اور جو بعد کے ادوار ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو کیسے جمع اور اکٹھا کیا گیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے جمع کیا گیا، اس کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کن صحابہ نے اس میں مین کردار ادا کیا۔ تو یہ سارا ہم انشاءاللہ جمع تدوین قرآن میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اس مبارک کتاب میں کیا مضامین ہیں، کون سے مضامین پر، کون سے موضوعات پر اس مبارک کتاب میں بات ہوئی۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کا بڑا اہم موضوع ہے توحید، رسالت، آخرت، قیامت، آزمائش، نماز روزہ حج زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، احسان، ایثار، معاملات، معاشرت، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ہر زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے جو اہم موضوعات ہیں اس پر انشاءاللہ سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اسی طرح ایک بڑا اہم ٹاپک اور موضوع ہے جو کہ کنٹینٹ کا حصہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے۔ موضوعات میں جیسے موضوع میں یہ بات ڈسکس ہوئی، وہی چیزیں قرآن مجید کی تعلیمات کی ہیں کہ توحید یعنی ایمان اور یقین پختہ ہو، تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کی ذات کو ایک مانے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو گویا قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید ہے، اسی طرح رسالت ہے، اسی طرح قرآن مجید میں عبادات کے بارے میں ذکر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور باقی عبادات کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے، حلال حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے،
اسی طرح قرآن مجید میں گھریلو زندگی ہے، معاشرت ہے، نسل بقائے انسانی ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، تو ساری چیزوں کو ہم قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بے شمار جو ہے وہ تعلیمات ہیں، تو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ عقائد اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، عبادات میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، معاملات میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، حسن معاشرت میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح رموز قرآن کہ قرآن مجید میں کہاں پر جو ہے وہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے، جیسے عام گفتگو میں کہیں پر ٹھہرا جاتا ہے، کہیں پر رکا جاتا ہے، کہیں پر بات کو لمبا کیا جاتا ہے، کہیں پر بات کو جاری رکھا جاتا ہے، تو رموز قرآن میں بھی بعض ایسی علامات ہیں، جیسے آیت کی علامت ہے، وقف لازم کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، وقف جائز کی علامت ہے، لام کی علامت ہے، اور مختلف علامات ہیں، تو ان علامات کے اوپر رموز قرآن کے تحت انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح حروف مقطعات، اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ، تو یہ مختلف جو ہے ٹکڑے جو الفاظ کے ہیں یہ حروف مقطعات، اس کو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ہمارے کورس میں شامل ہے سورۃ البقرہ کا، سورۃ البقرہ تو چونکہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، یہ مدنی صورت ہے، 286 اس میں آیات ہیں، اور ہمارے کورس میں پارہ اول شامل ہے، تو اس کے انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کریں گے۔ تو جو کتابیں ہمارے کورس میں ایز اے ریفرنس بک کے طور پر ہیں، مطالعہ کے لیے ہیں، ان میں ایک تو امام راغب کی مفردات قرآن ہے، اسی طرح احکام القرآن مولانا جلال الدین قادری صاحب نے لکھی ہے، وہ بھی ہم مطالعہ کے طور پر، اسی طرح کنز الایمان ہے قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور معارف القرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تو ایسے مختلف جو ہے وہ تفاسیر ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح خطبات بہاولپور، جیسا کہ پچھلے سیمسٹر میں بھی ہم نے الحدیث کے سبجیکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، چونکہ اس کتاب میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مختلف موضوعات پر بڑے ہی اہم لیکچرز دیے ہیں، جس میں قرآن کے اوپر بھی لیکچر ہے، الحدیث کے اوپر اور مختلف موضوعات پر لیکچرز ہیں، تو الحمدللہ اس سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس آؤٹ لائن کو بغور دیکھیں، اس کے ٹاپک کو سمجھیں، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس کورس میں آپ نے ہمیں یہ قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت، اس کے اوپر یقین، اس کو عملی زندگی میں لانا، اس کو سمجھنا، اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، یہ تو ایسے ٹاپک ہیں، ایسی چیز ہے جو کہ کورس کو 4 چاند لگا دیتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی زندگی کو بدل دیتی ہے، ان کا اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کلام اللہ کو پڑھے۔ جیسے ہم سنتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں اللہ رب العزت آئے، پوچھا یا اللہ کہ آپ کی ذات کے ساتھ قرب کیسے جو ہے وہ نصیب ہو، تو اس کے لیے کیا فرمایا احمد میرا کلام، پوچھا یا اللہ سمجھ کے پڑھیں یا بلا سمجھے، فرمایا سمجھ کے پڑھیں یا بلا سمجھے، دونوں صورتوں میں ہی یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم اس مبارک کتاب کو
کے کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے بارے میں غور کریں کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا، اس کے کتنے رکوع ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، اس میں 7 منزلیں ہیں، اس میں 6666 اس میں آیات ہیں، 114 اس میں صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئیں۔ مکہ میں جو احکامات نازل ہوئے زیادہ دعوت و تبلیغ سے ریلیٹڈ احکامات جو ہے مکہ میں نازل ہوئے۔ مدینہ میں احکامات آئے، جیسے پردے کا حکم آیا، شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا، اور اس طرح مختلف احکامات، حج کا حکم آیا، اور اس طرح مختلف احکامات آئے۔ تو مکی زندگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، مدنی زندگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آیا صورت مکہ میں نازل ہوئی ان کا شان نزول دیکھنے کی ضرورت ہے، کن حالات میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح مدینے میں نازل ہوئیں آیات تو اور صورتیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم باوضو ہوں، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھنے کے آداب ہیں، باوضو ہوں، کوشش کریں اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، کوشش کریں خوشبو لگا لیں، کوشش کریں اپنے 2 نفل پڑھ لیں، کوشش کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اس طرح جتنا زیادہ ہمارے اندر ادب ہوگا، جتنا زیادہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اسی کے بقدر اللہ رب العزت اس مبارک کتاب کی معرفت، اس مبارک کتاب کی اہمیت، اس مبارک کتاب کی عظمت، اس مبارک کتاب کی حقیقت اللہ تعالی ہمارے دلوں پر روشناس کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم جمع تدوین قرآن اس ٹاپک کو انشاءاللہ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔